بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور راول پنڈی کیا سوچ رہا ہے، عام انتخابات اور یہ جو کمبل ہے مراسلہ حکومت کا، اس سے جان چھڑوانے کے کیا کیا طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں اور کتنی مشکل درپیش آ رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو جب مسلط کیا جا رہا تھا تو اس وقت یہ نہیں سوچا گیا، بلکہ اس وقت چند مفادات سوچے گئے اور ان چند مفادات کے ارد گرد ساری کہانی جو ہے وہ بنت ہو رہی تھی، ساری کہانی اسی کے ارد گرد بنی جا رہی تھی۔ اور یہ بالکل یہ چیپٹر سائڈ پہ رکھ دیا گیا کہ اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوگا اور پاکستان کے عوام کو کتنا نقصان ہوگا۔ اب ذرا تھوڑا سا احساس ہو گیا ہے، لیکن اب مشکلات درپیش آ رہی ہیں، بہت زیادہ مشکلات درپیش آ رہی ہیں۔ اب یہ جو بندر ہیں یہ اس طرح واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ پاکستان کے عوام کا بھی گلا کاٹیں گے اور یہ پاکستان کا بھی گلا کاٹیں گے، نعوذ باللہ، خدا نہ کرے، اور وہ کاٹ رہے ہیں، اور ان سے اس طرح کیسے واپس لیا جائے یہ سوچ بچار ہو رہی ہے۔ تو بندر کے ہاتھ سے جو اس طرح لینے کا طریقہ ہے نا، وہ ایک ہی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے جا کے، کیونکہ اس وقت تو مصیبت آن پڑی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جائے اور پاکستان کو اس مشکل سے کیسے نکالا جائے۔ ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ جینا دو بھر ہو رہا ہے اور پاکستان کی شہرک کے قریب پہنچ رہا ہے یہ مشکل ترین کرائسس جو ہے۔ خبر چلی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ، جس کو نائب وزیر خارجہ عرف عام میں کہتے ہیں، ان سے بات کی ہے اور ان سے بات کر کے آئی ایم ایف پہ دباؤ ڈالنے کی بات کی ہے کہ آئی ایم ایف پہ دباؤ ڈالیں تاکہ پاکستان کو 1 ارب اور کوئی 12 کروڑ 14 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ ریلیز ہو جائیں۔ یہ بات کی جا رہی ہے۔ 1 ارب 12 14 کروڑ ڈالر آپ کو مل بھی گئے تو پھر بھی کیا ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ کیا یہ مستقل حل ہے؟ کیا یہ اسی طریقے سے ہم اپنی خودداری بیچتے رہیں گے؟ اور کیا آرمی چیف افواج پاکستان کے سپہ سالار کا یہ کام ہے کہ وہ اس نوعیت کے کام کرے؟ کیونکہ پاکستان ایک تگڑا ملک ہے، جوہری ملک ہے، پاکستان کو تو ایک مضبوط ملک ہونا چاہیے تھا اور پاکستان میں سے سارا گند صاف ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو جنرل باجوہ صاحب کو خود آنا پڑ رہا ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ یہ چیزیں کوئی اتنی سادہ نہیں ہیں کہ آپ کو امریکہ سے بات کریں گے اور امریکہ آپ کو 1 ارب 10 12 کروڑ ڈالر جو ہے وہ آئی ایم ایف کو کہے گا دے دیں، اور وہ دے دے گا اور اس کے بدلے میں آپ سے کچھ نہیں مانگے گا۔ یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی چیز ہے، کیونکہ مراسلہ حکومت، یہ جو رجیم چینج تھا، یہ کوئی سادہ سا کام نہیں تھا اور یہ انتہائی سوچ سمجھ کے کیا جا رہا تھا، اور یہ آنن فانن نہیں ہو گیا۔ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ رجیم چینج آپریشن جو ہے یہ پہلے مسائل پیدا ہوئے ہوں گے، پھر مسائل پیدا ہونے کے بعد، یعنی کہ جو سامراج ہیں ہمارے، ان کو مسائل پیدا ہوئے ہوں گے، ان کے مفادات ہٹ ہو رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں، پھر ان کے جب مفادات ہٹ ہو رہے تھے تو تب انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس سے جان چھڑوانی ہے عمران خان سے، اور اس کے متبادل کون ہو سکتے ہیں۔ پھر ان کے متبادل تلاش کیے گئے، پھر ان متبادل سے بات کی گئی، پھر درمیان میں گارنٹرز آئے، پھر گارنٹرز آنے کے بعد معاملات آگے بڑھے، پھر یہی نہیں کہ گارنٹرز تک ہی محدود رکھا گیا، بلکہ بد اعتمادی ظاہر ہے اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کیا کیا گیا، پھر براہ راست بھی ڈپلومیٹس نے براہ راست پولیٹیکل لیڈرز سے بات کی، یعنی کہ اپوزیشن سے، اس وقت کی اپوزیشن اور اس وقت کا حکمراں اتحاد، پھر حکمراں اتحاد میں شامل، اس وقت کے حکمراں اتحاد میں شامل اتحادیوں سے بات کی گئی، ملاقاتیں ریکارڈ پر ہیں، یہ ساری چیزیں موڈیلٹیز طے کی جا رہی تھیں، موڈیلٹیز طے ہو گئیں، یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو اس وقت یہ نہیں سوچا گیا کہ آخر یہ رجیم چینج کے بعد ملے گا کیا، کس کو کیا ملے گا، پاکستان کا کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ تو کوئی ایک آدھ معاملہ تو تھا نہیں، بلکہ یہاں پہ تو بہت زیادہ بڑے بڑے، ہر جو 2 نمبر آدمی تھا اس سے بات کی گئی ہوگی، اور ایک نہیں، کیونکہ ایک اس کے باوجود 2 ووٹوں سے، 1 ووٹ سے وزیر اعظم منتخب ہوئے، تو جس کے پاس 1 ووٹ تھا ان سے بھی بات کی، ان کی بھی ڈیمانڈز پوری کی گئی ہوں گی، اور کسی کو وزارت اور کسی کو ادروائز، پھر ایم این اے سے بات کی گئی، انڈیویجول سے بات کی گئی،
پھر ایک لوٹا گروپ تشکیل دیا گیا، پھر لوٹوں سے براہ راست بات کی گئی. تو یہ لمبا پروسیجر چلتا رہا ہے، یہ کوئی آنن فانن نہیں ہو گیا، اور یہ لمبا چلتا رہا ہے. پھر ایک اور چیز جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ نئی قومی سلامتی پالیسی بنی تھی، اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ڈاکومنٹ بنا تھا کہ پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی ہے کیا. اس میں ہم نے اپنے آپ کو جیو اسٹریٹجک سے نکال کے جیو اکنامکس کی طرف گئے تھے کہ اب ہمارا جو اس وقت نیشنل سیکورٹی ہے وہ ہے ہماری معیشت، اور معیشت کے ارد گرد ہی سب کچھ گھومے گا. معیشت کو مضبوط کرنا ہے. جتنے بھی ریاست پاکستان فیصلے لے گی وہ معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے لے گی، وہ قرضوں کے چنگل سے نکلنے کے لیے لیے جائیں گے. یہی پالیسی ہوگی. جن ملکوں سے ہماری خارجہ پالیسی بھی جیو اکنامکس کے ارد گرد گھومے گی، اسی اصول کے ارد گرد گھومے گی کہ ہم نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے. یہ بنیادی بات تھی قومی سلامتی پالیسی میں. اور اس میں جو بنیادی چیز تھی، اہم ترین چیز تھی، وہ یہ تھا کہ ہم نے اب یونیلیٹرل یا بائی لیٹرل سے آگے نکل کے ملٹائی لیٹرل کی طرف جانا ہے. ہمارے خارجہ تعلقات تمام ملکوں سے ہوں گے. جس ملک سے پاکستان کو فائدہ ہوگا پاکستان اس سے تعلق رکھے گا، اور جس سے فائدہ نہیں ہوگا اس سے دور ہو جائے گا. اور اس پالیسی کے تحت یہ بھی طے ہوا کہ ایک دوست ملک کو دوسرے دوست ملک سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اس اصول کو، پاکستان کے اس اصول کو تسلیم کیا گیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے خلیجی ملکوں کے ساتھ تعلقات بھرپور ہوئے، اور ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ تعلقات بھی معمول پہ آئے، اور اس چیز میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اور یہی اصول ہمارا چائنا اور امریکہ کے درمیان تھا، یہی اصول ہمارا روس اور امریکہ کے درمیان تھا. اسی اصول کے تحت سب کچھ ہو رہا تھا، اور اسی اصول کے تحت عمران خان صاحب نے دورہ کیا تھا روس کا. اور جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو تب یہ سوچ لیا گیا تھا کہ جناب آئی ایم ایف کی جو بڑھتی ہوئی شرائط ہیں وہ پروگرام جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ آگے چلے گا، لیکن ہم متبادل ارینجمنٹس کریں گے. اور وہ متبادل ارینجمنٹس کیے جا رہے تھے روس کے ساتھ. ہمارا سب سے بڑا جو بل ہے، امپورٹ بل، وہ آتا ہے پیٹرولیم مصنوعات پہ، پیٹرول، ڈیزل، اس نوعیت کی انرجی کے شعبے میں. وہ خواہ گیس ہے، ایل این جی ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، سب کروڈ آئل ہے، اس پہ آتا ہے. تو اس کا ہم نے متبادل تلاش کیا تھا پاکستان نے، کسی ایک فرد نے نہیں، پاکستان نے تمام سٹیک ہولڈرز میں بیٹھ کے کہ روس سے تعلقات بڑھائے جائیں گے، اور یہ روس کے ساتھ یہ معاملات کیا ہے، انرجی کرائسس ہمارا روس سے پورا کیا جائے گا. یہ ہوا تھا. اور روس کو قریب لانے میں چائنا نے بھرپور مدد کی تھی ہماری، ورنہ تو ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پکے ایک دوسرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکے تھے. لیکن وہ اسی لیے پیٹرولیم پرائسز فکس کر دی گئی تھی، امپورٹ بل کو روک دیا گیا تھا. ہم جب بھی بات کرتے تھے سعودی عرب سے، وہ ڈیفر پیمنٹ پہ ہم پیٹرول لینے کی بات کرتے تھے، اس لیے کہ ہمارا امپورٹ بل سب سے زیادہ جو ہے وہ پیٹرولیم پہ خرچ ہوتا ہے. تو یہ ہوا. اور ہمارے پاس ذخائر جو ذخیرہ کرنے کے جو ہیں وہ ہے نہیں، اتنے سارے وسائل نہیں ہیں، ورنہ جب سستا ہوتا ہے تو ممالک جو خریدتے ہیں. اب روس کے ساتھ انڈیا بھی ڈیل کر رہا ہے، اور زبردست ڈیل کر رہا ہے. ایران کے ساتھ روس کے معاملات 50 ارب ڈالر تک کا کوئی ایگریمنٹس ہوئے ہیں. پیوٹن نے دورہ کیا تہران کا. اور اسی طریقے سے چائنا اور روس اور انڈیا اور چائنا ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں. اس کے باوجود کہ چائنا نے درگت بنائی ہے انڈیا کی، مار مار کے ان کو الو بنا دیا، اور علاقے بھی اپنے واپس لے لیے، فوجی بھی مارے ان کے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اور یہی کچھ پاکستان نے کرنا تھا. اور سستی گندم بھی خریدنی تھی، سستا فیول بھی خریدنا تھا. اور ہماری وہ شرائط جو ہیں آئی ایم ایف سے ہم نے آہستہ آہستہ دور، ویسٹ کے چنگل سے ہم نے نکلنا تھا. لیکن یہ چیز جو ہے یہ ساری کی ساری برباد کر دی گئی، اور آنن فانن برباد کی گئی. اور کیا کہنا چاہیے، دیکھتے ہی دیکھتے چند ہفتوں میں ہی سب کچھ برباد کر دیا گیا. اور اس کی شروعات ہوئی مراسلہ حکومت سے، تحریک عدم اعتماد سے. اور اس وقت بھی چیخ کے کہا جاتا رہا، لیکن کسی نے نہیں سنی. اب جو ہیں یہ آ گئے، اور کسی کو نہیں اندازہ تھا کہ پاکستان کے عوام اتنے بیوقوف نہیں ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پاکستان کی عوام کی طاقت سے ہو رہا ہے. یہ جتنا بھی رجیم چینج فلاپ ہوا ہے، لیکن اس کو ابھی بھی فلاپ نہیں ہونے دیا جا رہا. ابھی بھی اس کے متبادل تلاش کیے جا رہے ہیں کہ چلیں کان کو اگر ہم سیدھے ہاتھ سے نہیں پکڑ سکے
تو ہم ذرا ٹیڑھے ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں. یہ کیا جا رہا ہے اور ابھی بھی ہم اسی عطار کے لونے کی طرف دیکھ رہے ہیں جہاں سے یہ سارے مسائل ہمیں پیدا ہوئے. کبھی بلاول بھٹو صاحب جاتے ہیں اور ملاقاتیں کر کے آتے ہیں، روڈ میپ طے کر کے آتے ہیں، اس کے بعد طارق فاطمی صاحب چلے جاتے ہیں، پھر اب بات کرنا پڑی جہاں باجوہ صاحب کو. تو یہ جو چیزیں ہیں جی، اس کا آسان حل ہے، شارٹ کٹ موجود ہے، بہت ہی آسان حل ہے، اس طرف نہیں جایا جا رہا اور ساری طاقت اس طرف استعمال نہیں کی جا رہی. 3.5 مہینوں میں جو پاکستان کی بربادی ہوئی ہے وہ پچھلے، میرا خیال ہے کہ 3.5 سال تو عمران خان صاحب کے جس پہ رونا رویا جاتا تھا وہ تو جنت تھے، وہ تو جنت الفردوس تھی. 3.5 سال جو اب ہو رہا ہے، تو اب ایک سے بڑھ کر ایک کام کیا جاتا ہے، جو قدم اٹھاتے ہیں وہ پیچھے ہو جاتا ہے. اور لوگ ہیں ایم این ایز ایم پی ایز، وہ ایک ایسی ہوا چلی ہے پاکستان کی عوام نے چلائی ہے کہ سب کے ہوش ٹھکانے آ چکے ہیں. اب کیا ہے جی، اب وہی بات ہے، وہی مافیاز ہیں اور وہی مافیاز جو ہیں کو بلیک میل کر رہے ہیں. کوئی ملک بات کرنے کے لیے تیار نہیں مراسلہ حکومت سے، اور نہ ہی ان کی پرائیورٹی ہے. وہ جب بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمیں گارنٹی دیں کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں، پہلے ہمیں رکھیں پھر ہم کوئی پاکستان کی مفاد کی بات کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں، وہ کھل کے کہہ رہے ہیں. تو جب سارے دروازے بند ہوئے تو آرمی چیف جو باجوہ صاحب کو بات کرنا پڑی. اب امریکہ نے جو بھی کہا ہوگا وہ میرا خیال اتنا آسان نہیں ہے، سوچنے کی باتیں ہیں. ابھی بھی وقت ہے، بجائے اس کے کہ امریکہ، برطانیہ، جرمن، فرانس ان کو فون کر کے اور ان کے ناز نخرے برداشت کیے جائیں. سمپل سی ہے بات جی، ایک ملاقات کی ضرورت ہے، ملاقات بھی نہیں، واٹس ایپ میسج کی ضرورت ہے. شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ جناب بس بہت ہو گیا، آپ نے جو ہمیں سبز باغ دکھانا تھا وہ دکھا دیے، اور آپ کی اہلیت کا، آپ کی ایبلٹی کا بھی پتہ چل گیا. کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، یہ بات آپ ذرا سمجھ لیں. نہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور نہ ہی جن لوگوں کے کہنے پہ یہ آئے ہیں یا جن لوگوں کی جو لوگ گارنٹرز بنے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. مجھے ایک سادہ سی بات بتائیں کہ امریکہ پاکستان کی فوج کا کیسے سنسیئر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ امریکہ کا تو الزام ہی یہ ہے، پاکستان کی فوج پہ الزام ہے کہ پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی ڈیفنس پالیسی نے، ڈیفنس اسٹریٹجی نے ہمیں افغانستان میں ذلیل و رسوا کروایا اور ہمیں سپورٹ نہیں کی. یہ کھلم کھلا اسٹیٹمنٹس موجود ہیں، پریزیڈنٹ، امریکہ کے پریزیڈنٹ کی موجود ہے، امریکہ کے وزراء خارجہ کی اسٹیٹمنٹس موجود ہیں، ان کی کمیٹیز کے، ان کے کانگریس مین کے بیانات سن لیں. وہ تو الزام ہی آپ لوگوں پہ لگاتے ہیں، ہماری فوج پہ لگاتے ہیں کہ جی یہ فوج ہے جس نے ہمیں رسوا کیا. تو وہ آپ کے ساتھ کیسے سنسیئر ہو سکتے ہیں بطور ادارہ؟ وہ آپ کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ امریکہ کو فون کریں، یہ کریں، وہ کریں، ایک انتخابات کی طرف جائیں، عام انتخابات ہوں، تگڑی حکومت آئے، جو بھی آئے پاکستان کے عوام کی مرضی سے آئے گی تگڑی حکومت، اور یہ ان کے ہاتھوں سے بلیک میل ہونا چھوڑ دیں. کیونکہ یہ آپ کو بلیک میل کرتے رہیں گے. ان کے ہاں اور کچھ بھی نہیں ہے، بلیک میلنگ ہے. یہ جوڈیشری کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، یہ آپ کو بھی بلیک میل کریں گے. اور جتنا ڈیلے کریں گے آپ پہ اتنا پریشر آئے گا. آپ نے 29 نومبر کو ریٹائر ہو جانا ہے، اور ریٹائرمنٹ سے پہلے مجھے معلوم ہے کہ آپ اچھے طریقے سے جانا چاہتے ہیں. تو اچھے طریقے سے جانے کا مطلب یہی ہے کہ جناب آپ انتخابات کروائیں، اور جس کو عوام فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، کوئی گڑبڑ نہ ہو اس میں. جس کو عوام پسند کرتے ہیں اس کے ہاتھ میں اقتدار دیں. اداروں کو تگڑا کریں، جیسے کہ پہلے سے پالیسی تھی کہ پاکستان کے ادارے آپس میں جڑ جائیں گے اور طاقتور ہوں گے، اور رول آف لا ہوگا، آئین کی بالادستی ہوگی، صرف اور صرف آئین کی بالادستی ہوگی. تو یہ سارا کچھ کریں، بجائے اس کے کہ ان کے لیے آپ بھیک مانگیں. تو کوئی بھی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس سے شکوک و شبہات مزید بڑھیں گے اور پریشر بڑھے گا. یہی عرض کرنا تھا جی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.